اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ مدنی دارالشفا کے توسط سے آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ وظیفہ اور یہ عمل ان دوست احباب اور ان لوگوں کے لیے بہت کامل اور اچھا وظیفہ اور عمل ہے کہ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، کماتے بھی ہیں، رزق آتا بھی ہے لیکن بے برکتی ہے، محنت بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے، آمدن بھی اچھی ہے لیکن بچت نہیں ہے، کوئی منافع نہیں ہے۔ تو ایسے حضرات جو رزق کے لیے پریشان ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے اور کمائی میں برکت نہیں ہے، اور ایسے لوگ کہ جو کماتے تو کم ہیں لیکن وہ خوشحال ہیں، اور ایسے لوگ جو کماتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن بے سکونی اور بے برکتی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ لوگ جو خوشحال ہیں، کماتے تو تھوڑا ہیں لیکن پھر بھی خوشحال ہیں، وہ لوگ جو کماتے تو زیادہ ہیں لیکن پھر بھی وہ بے برکتی اور نحوست کا شکار ہیں اور رزق کی تنگی کا شکار ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اسباب اور وجہ جانیے، یاد رکھیے کہ رزق کے دروازے اللہ رب العزت کھولتے ہیں اور رزق دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ تب اپنے بندے پر رزق کے دروازے کھولتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، بندہ اپنے رب کی رہتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی مکمل اطاعت کر کے اور رزق حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اللہ اس کے رزق میں خوب برکت ڈال دیتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو کما تو زیادہ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا، تو یاد رکھیے پھر وہ رات دن کمائے، 24 گھنٹے کمائے، پھر اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس چیز پہ توجہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے اس چیز پہ توجہ دیں کہ ہماری عبادات مکمل ہیں، پھر اس چیز پہ توجہ دیں کیا ہمارا کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ان تمام چیزوں پہ توجہ رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگیں۔ جو لوگ کسی حسد کی وجہ سے یعنی کما رہے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان حال ہیں، رزق کی بے برکتی بھی ہے اور رزق کی تنگی بھی ہے، ہر وقت پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں اور ان کی اس کمائی میں برکت نہیں رہتی، جبکہ وہ نماز بھی پنجگانہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگوں کی ان پہ حل کے لیے آج کا جو قرآنی آیات اور قرآنی سورت کا عمل ہے وہ بہترین مجرب اور اچھا عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کے رزق کی بے برکتی کو اللہ دور فرما دیں۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک تسبیح پڑھ۔ اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورۃ القریش پڑھنی ہے۔ سورۃ القریش کے پڑھنے کا جو بہترین وقت ہے رزق میں برکت کے لیے، معاشی تنگی کو دور کرنے کے لیے، رزق حلال میں خوب برکتیں حاصل کے لیے، جو سب سے بہترین وقت ہے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ سورۃ القریش کا عمل کر لیجئے، اور اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیجئے، تو انشاءاللہ جو بھی رزق کی بندش کی وجہ ہوگی اس وجہ اور اس سبب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور رزق میں جو بے برکتی کی وجہ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور اس سورۃ القریش کے پڑھنے کی برکت سے، اس عمل اور وظیفے کی کرنے کی برکت سے گھر کے اندر بے پناہ رزق آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیں گے اور آپ کی کمائی کے اندر برکت انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے جو حضرات بھی معاشی طور پہ پریشان ہیں، رزق میں پریشان ہیں، کاروبار میں پریشان ہیں، اور گھر کے اندر پیسہ ٹکتا نہیں ہے، گھر کے اندر رزق بچتا نہیں ہے، ہر چیز میں بے برکتی نظر آتی ہے، تو خواتین اس عمل کو گھر کے راشن پر بھی کر سکتی ہیں، گھر میں آنے والی ہر چیز پر کر سکتی ہیں، اور مرد حضرات روزانہ کی بنیاد پہ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً جب بھی آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی رقم اور کوئی بھی پیسہ آتا ہے، آپ گھر میں خرچے کے لیے رکھتے ہیں یا کوئی گھر میں راشن وغیرہ لاتے ہیں، تو 41 مرتبہ سورہ قریش اس پہ پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
کبھی بھی آپ کے گھر سے رزق کی انشاءاللہ تنگی نہیں آئے گی، کبھی انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ خوب برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو تمام میرے جتنے بھی سامعین یہاں سن رہے ہیں، آپ کو اس عمل کے کرنے کی اجازت ہے۔ جو بھی پریشان حال ہیں ان تمام حضرات کو اس عمل کرنے کی اجازت ہے، اور جتنے لوگ اسے سن رہے ہیں تمام حضرات ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے احباب تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔